الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف و سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے کہ شہزادی کونین ہماری سزین ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعا ہے شہزادی کونین محفل خانہ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کی سالانہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جان و مال میں صحت و سلامتی میں رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے. شہزادی اس گھر میں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں بھائیوں کی زندگی اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہماری عزاداری اسی طرح سے اسی خلوص اور محبت سے کرتے چلے جائیں. اور دعا ہے کہ شہزادی کونین وطن عزیز پاکستان کو بڑی استحکام عطا فرما, اس کی پریشانی کو دور فرما. جتنے بھی لوگ آئے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی حاجت رکھتے ہیں. واسطہ ہے سید الشہداء سلطان کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کا. شہزادی سب کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے شہزادی کونین پر بآواز بلند درود پڑھیے. اللہم صل علی محمد علی مقام چونکہ ذکر سید الساجدین ہے, ذکر زین العابدین ہے, تو کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اسی امام کا اسی ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جس سے وہ ذکر منسوب ہو, وہ مجلس منسوب ہو. تو چونکہ آج کی یہ مجلس امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ زیادہ زحمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی. کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں امام کے حوالے سے. امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ فرزند ارجمند ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے, والد گرامی کا نام جناب شہر بانو ہے. آپ جانتے ہیں کہ شہزادی ہیں اور انہی کی بہن ہیں جو کہ جناب محمد بن ابی بکر علیہ السلام سے جن کا امیر المومنین نے عقد فرمایا. یہ دو بہن کے لیے منتخب فرمایا اور بڑے بیٹے جناب سلطان کربلا مولا امام حسین علیہ السلام اور جناب محمد بن ابی بکر جو در حقیقت حضرت ابو بکر سے ہیں, ان کی شادی ان کی دوسری بہن سے کی. اور اس سے پہلے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, سلطان کربلا اور جناب محمد بن ابی بکر کا جب عقد ہوا تو مولا نے ان دونوں شہزادیوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے دونوں فرزند آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اگر آپ مانیں تو ان سے عقد کر لیجئے. توجہ فرما رہے ہیں, بڑی بات. یہ مولا نے ایک کلیہ دے دیا ہمیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, اگر ایک دوسرے کو پسند کریں تو آپ ان کی شادی کریں, تو آپ ان کی عقد کریں. تو مولا نے اس چیز کو ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا کہ لڑکیوں پر یا لڑکوں پر آپ زور اور آزمائش اور زبردستی کر کے ان کی شادی نہیں کروا سکتے. لہٰذا یہ اسلام کی شریعت بھی ہے. تو میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ جہاں پر امیر المومنین کا بیٹا اور کوئی عام بیٹا نہیں, جنت کا سردار بیٹا, اس کے لیے مولا یہ کہہ رہے ہیں شہزادی سے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ میرے بیٹے حسین سے عقد کیجئے. اور پھر دوسری شہزادی سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے بیٹے محمد بن ابی بکر سے آپ عقد کیجئے. بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں, لیکن مولا کائنات نے جناب محمد کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہا ہے. اور جناب محمد بن ابی بکر کی والدہ یہ اس وقت موجود تھیں جب اعلان غدیر میں فمن کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہو رہا تھا. اس وقت جناب محمد بن ابی بکر کو اپنی گود میں اٹھا کر جب مولا کائنات کی بارگاہ میں آئیں تو کہنے لگی مولا آپ کو مبارک دینے آئی ہوں, لیکن ایک ماجرا پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو بیٹا میرے ہاتھ میں ہے, جب سرکار کہہ رہے تھے کہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں تو آپ سب مانے, اور لوگ جب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے
کہ ہم علی کو اپنا مولا مانتے ہیں. مولا میری گود میں یہ بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ ہم علی کو اپنا مولا مانتے ہیں. مولا یہ ہاتھ بلند کر رہا تھا تو تب فرمایا کہ یہ محمد بن ابی بکر علی کا بیٹا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے. تو دونوں شہزادیاں اور دونوں شہزادے امیر المومنین کے بیٹے محمد بن ابی بکر, جنہیں مولا ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے رہے ہیں, اور وہ مولا کو جب بھی مخاطب کرتے تھے تو ہمیشہ فرمایا کرتے تھے یا اباتا, اے بابا جان, اے بابا جان. امیر فرمایا کرتے تھے یبنا, اے میرے بیٹے. اللہ اکبر. اور یہ وہ گھر ہے جہاں سے شریعت چلتی ہے, اور بلکہ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہ آیتیں بن جاتی ہیں. العظمت للہ. تو سید سجاد کا ذکر ہے. اللہ اکبر. وہ سلطان کربلا کا بیٹا کہ جب سجدہ کرے تو پروردگار فرمائے ھذا سید الساجدین, جب عبادت کرے تو پروردگار عالم فرمائے ھذا زین العابدین. حضرت رانے امام عالی مقام, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پروردگار عالم نے القاب عطا کیے ہیں. ان کے جو لقب ہوا کرتے ہیں یہ آپ اور میں عطا نہیں کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے نہیں چنا کرتے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ زین العابدین ہے. دیکھیے جو عبادت ہوئی ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب قائم تک عبادت ہو رہی ہے. میرا مولا آج بھی عبادت کر رہا ہے, میرا مولا آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن پروردگار عالم نے منتخب کر لیا, فرمایا کہ جو عابدین کی زینت ہے وہ میرا سجاد ہے. اب چاہے عبادت حضرت آدم کریں, اب چاہے عبادت جناب موسیٰ کریں, اب چاہے عبادت حضرت عیسیٰ کریں, اب چاہے اولو العزم پیغمبر عبادت کریں, اب چاہے عبادت سلطان الانبیاء کریں, اب چاہے عبادت امیر المومنین کریں, سب عبادت کریں گے لیکن ان سب کی زینت سید سجاد ہے. اب چاہے کوئی بھی عبادت کرے, اب چاہے کوئی بھی ملک عبادت کرے, لیکن سب کی زینت سید سجاد ہے. سب کے سب سجدہ کرتے ہیں. کیا کم ہے سلطان کربلا کا سجدہ؟ العظمت للہ. جب سلطان کربلا نے سجدہ کیا ہے تو کائنات اس وقت وہ سجدہ دیکھنے کے لیے انبیاء اور مرسلین اور پروردگار عالم کے ملائکہ کربلا محلہ میں موجود ہے کہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس سجدے پر فرمایا کہ میرے حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, اب تو میری جنت میں داخل ہو جا. حسین اللہ تو تجھ سے راضی ہے لیکن تو اللہ سے راضی ہو جا. العظمت للہ, العظمت للہ. میں تو تجھ سے راضی ہوں, اے میرے حسین تو مجھ سے راضی ہو جا. اس قدر بڑا سجدہ, اس قدر طویل سجدہ جو سلطان کربلا کر رہے ہیں, ایسے سجدے کی موجودگی میں, ایسے سید کی موجودگی میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سیدوں کا سردار, کہ سجدوں کا سردار زین العابدین ہے. نعرہ حیدری. حضرت رانے امام عالی مقام, اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچیں تو اس قدر بڑے فضائل موجود ہیں کہ علی جیسے شہنشاہ کی موجودگی میں سید سجاد موجود ہیں. امیر المومنین کا دور حکومت ہے, امیر المومنین کی امامت ہے, سید سجاد موجود ہیں. اس امیر کے ہوتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ سید الساجدین ہے. اللہ اکبر. کہ جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا نے کہا تھا بابا آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں, آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مولا کی پیشانی مبارک پر اس قدر محراب کے نشان ہوا کرتے کہ امام کو کاٹنے پڑتے, اس قدر سجدہ امام کرتے. اگر آپ مولا کی دعائیں پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سید الساجدین بارگاہ توحید میں کیا کیا دعا کر رہے ہیں. امام اس قدر کثرت سجدہ کیا کرتے کہ امام ہر چیز پر, ہر نعمت پر, ہر نعمت پر دیکھ کر مولا سجدے میں چلے جایا کرتے. سید سجاد کی پیشانی اقدس پر محراب کے اس قدر سخت نشان تھے, اس قدر کندہ نشان تھے مولا کے. امام ہر چیز پہ سجدہ کرتے, پروردگار عالم کی اس قدر عبادت کرتے, اتنی عبادت کرتے مولا کے امام باقر العلوم کو جو خود بھی امام ہیں. انہوں نے آپ کے اور میرے لیے سوال کیا تھا مولا اس قدر عبادت کر رہے ہیں, بابا عبادت میں کچھ کم کیجئے. توجہ کہ امام زین العابدین ہیں, کہ امام سید الساجدین ہیں, مولا تھوڑی سی عبادت کم کر لیجئے. تو اس وقت میرے مولا نے امام باقر العلوم سے کہا تھا میرے لال باقر وہ میرے دادا کا دیوان لے کر آ, میں تجھے بتاؤں کہ جو علی نے عبادت کی ہے, جو علی نے سجدے کیے ہیں. العظمت للہ. ویسے سجدے اور ویسی عبادتیں, لیکن اس سب کے باوجود پروردگار عالم نے کہا نہیں تو ہی سید سجاد ہے,
نہیں تو ہی زین العابدین ہے، نہیں تو ہی سید الساجدین ہے۔ حضرت امام عالی مقام، اس امام کی سخاوت اس قدر ہے، اس قدر ہے۔ سادات کے بارے میں جب انہیں پہچانا جانے کے بارے میں سوال کیے گئے، مولا آپ کے بعد کیسے ہم پہچانیں گے کہ سید کون ہے، تو اس وقت فرمایا سادات کی جہاں بہت سی ان کی خوبیاں ہیں اور ان کی خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سید خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اور پھر دوسری فرمائی کہ سید سخی ہوا کرتے ہیں۔ تو محمد و آل محمد کا یہ کلیہ تھا، یہ سب کے سب خوبصورت ہیں، یہ سب کے سب حسین ہیں۔ آقا نامدار سے لے لیجئے اور سرکار قائم تک آپ سب کا حسن جانتے ہیں، علماء کرام پڑھتے ہیں کہ کس قدر حسین ہے، اور پھر سب کے سب سخی ہیں، العظمت للہ کے سب سخی ہیں۔ اور سید الساجدین کی سخاوت، میں موضوع پر ہی رہوں اور بات کو تمام کروں اور گفتگو کو سمیٹ لوں کہ سید سجاد کی سخاوت کہ امام کا جو رقبہ ہے، جو مدینے کے بعد جسے ہم طیبہ آپ اکثر سنتے ہیں، برادران عزیز، برادران اہل سنت، ان کے ہاں یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، طیبہ کو جانے والے، طیبہ والے محمد۔ تو طیبہ وہ ایریا ہے، وہ رقبہ ہے جو سید الساجدین کا ہے۔ اس میں جتنے بھی باغات ہیں، وہ سب کے سب سید الساجدین کے ہیں۔ اور یہاں سے جو آمدن آتی ہے، جو مولا یہاں سے مولا کو انکم آتی ہے، وہ امام کیا کر رہے ہیں؟ اس سے امام یتیموں پر، مساکین پر، غریبوں پر، ان پر خرچ کر رہے ہیں، علم پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہی امام، اسی کا دسترخوان العظمت للہ اس قدر وسیع کہ روز مولا کے دسترخوان پر جو مسافر آ رہے ہیں، جو مدینہ کے رہنے والے آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، امام کے دسترخوان پہ تناول فرما رہے ہیں۔ اور امام کے دسترخوان پہ روزانہ 100 بکرا ذبح کیا جاتا ہے، روزانہ 100 بکرا سید سجاد کے قبلہ دسترخوان پہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور امام کا دسترخوان روز کے روز لگ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان 22 جمادی الثانی کو ایک دن ہوتا ہے۔ سلطان کربلا کا یہ اتنا امیر بیٹا ہے کہ جب تک زندہ رہا تب تک دسترخوان لگتا رہا، روز 100 بکرا، سند اس قدر بڑی۔ یہ اتنا امیر امام ہے، یہ اتنا سخی امام ہے۔ حضرت امام عالی مقام مولا کا ایک چاہنے والا صحابی ہے، العظمت للہ۔ کہاں سے فضائل پڑھوں؟ حضرت امام عالی مقام مولا کا صحابی ہے، روز اس کا کام صرف ایک ہے، کیا کرنا ہے؟ بارگاہ امام زین العابدین میں بیٹھنا ہے اور امام کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، روز امام کے چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کام کوئی نہیں کرتا تھا، بس روز بارگاہ امام زین العابدین میں آ جاتا، صبح سے شام تک امام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا رہتا۔ بس زحمتیں تمام کر رہا ہوں، روز زیارت کرتا امام کی، اور گھر اٹھ کے گھر چلا جاتا۔ گھر کے حالات ذرا خستہ ہونے لگے تھے، جو کچھ تھا ظاہر ہے گھر میں بیوی بھی تھی، گھر میں بچے بھی تھے، اب حالات نازک ہونے لگے۔ اب بیوی نے تانا دینا شروع کر دیا، کہنے لگی تو روز اپنے مولا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، گھر کے حالات دیکھ نہیں رہا، کام کاج کی کوئی فکر نہیں ہے، روز زین العابدین کی بارگاہ میں جاتا ہے، بھلا ہمیں کھانا کون کھلائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں، بھلا ہمیں کھانا کون کھلائے گا؟ بھلا بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ تو روز چلا جاتا ہے بارگاہ سید الساجدین میں۔ کہنے لگا خبردار میرے مولا کے بارے میں ایسی باتیں مت کیا کر۔ آج آ گیا حضرت امام عالی مقام، تھا تو مولا کا چاہنے والا، دل میں رنج و علم تو تھا کہ بیوی نے اتنا بڑا تانا دے دیا۔ آج بارگاہ سید الساجدین میں آ گیا، بیوی کے تانوں کو چھوڑ کر مولا کی زیارت کرتا رہا، ایک کونے میں بیٹھ جاتا، نہ امام سے سوال، نہ مولا سے کچھ کہتا، بس امام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا، بس امام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا۔ وہ تو کل کا امام ہے نا، وہ تو دلوں کا امام ہے نا، وہ تو دلوں کے راز جاننے والا امام ہے نا۔ حضرت امام عالی مقام، اس امام نے آج اس کو پریشان دیکھا، کچھ نہیں کہا میرے مولا نے۔ امام کی محفل، امام کی مجلس، امام نے اس کی طرف دیکھا، اس سے مولا کی زیارت کرتا رہا۔ امام اٹھ کے حسب دستور چلنے لگے، امام جو اب باہر چلے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب کچھ لوگوں نے بھی تانا دیا، کہنے لگے تو روز بارگاہ سید الساجدین میں آ جاتا ہے، تو روز امام کے پاس آ جاتا ہے، کوئی کام کاج بھی کیا کر، کوئی گھر کی بھی خبر لے۔ اب دل پر لگ گئی یہ بات، اب دل پر لگی یہ بات۔ امام آگے آگے چلنے لگے،
یہ پیچھے پیچھے چلنے لگا، امام کے پاس آ گیا، سید السجاد ساجدین سے آ کے کہنے لگا اے سید سجاد مولا، آج آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، مولا گھر کے حالات بڑے ہی پتلے ہیں، بڑے ہی نازک ہیں، امام کچھ کرم کر دیجئے، مولا کچھ مہربانی فرما دیجئے۔ امام نے بلا تاخیر اور بلا تشبیہ مولا نے اپنے غلام سے کہا وہ ہماری روٹیاں تو لے کر آنا، وہ ہماری روٹیاں تو لے کر آنا۔ وہ روٹی جو امیر کھایا کرتے تھے، وہ روٹی لا کر امام نے اس شخص کو دے دی، اپنے صحابی کو۔ یہ روٹی جو مل گئی مولا سے، بڑا خوشی سے چلنے لگا، لیکن پریشان تھا، میں نے تو مولا سے دولت کا سوال کیا تھا۔ امام نے روٹیاں عطا کر دی، چلنے لگا کہ ایک کونے میں دیکھا، گھر سے کچھ آگ میں پہنچا تھا کہ ایک کونے میں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس بے انتہا نمک ہے، کوئی نمک خرید لے، کوئی نمک خرید لے، اور اس کے عوض مجھے ایک روٹی دے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سوچنے لگا 2 روٹیاں ہیں، اس قدر بڑی روٹیاں ہیں، ہم سارے میاں بیوی بچے مل کر بھی کھا سکتے ہیں، تو ایک روٹی اس کو دے دیتا ہوں اور نمک کا سامان ہو جائے گا، نمک گھر لے جاتا ہوں۔ نمک لے لیا، چلنے لگا، اگلے چوک پر پہنچا، گھر کے قریب ہوا تھا کہ ایک اور شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس ایک مچھلی ہے، اور اب مچھلی جو دیکھی تو کہنے لگا، وہ سائل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ مچھلی لے جائے اور ایک روٹی دے دے، اور ایک روٹی دے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سوچنے لگا مچھلی کافی بڑی ہے، کافی دن گزر جائیں گے، نمک بھی مل گیا ہے، مچھلی لے لیتا ہوں، روٹی اس کو دے جاتا ہوں اور گھر میں اچھا اہتمام کر لوں گا۔ بابا سارا نمک لے کر، بہت زیادہ مچھلی لے کر گھر میں چلا۔ اب جو گھر پہنچا، اس نے جا کر زوجہ نے دیکھا اس قدر نمک ہے، اس قدر مچھلی ہے، لیکن گھر پہنچ گیا، اور اب تمہیں امام کی بارگاہ اقدس سے وہاں پر پہنچا تھا، زوجہ نے کہا اس قدر نمک لے آیا ہے، اس قدر مچھلی لے آیا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ ساری باتیں، آج سید الساجدین سے بات کی تھی، آج زین العابدین سے گزارش کی تھی، امام نے یہ کرم فرمایا تھا، یہ مہربانی فرمائی تھی، مولا نے مجھے 2 روٹیاں دی، وہ روٹیاں میں باہر دے آیا اور نمک اور مچھلی لے آیا۔ اب تو باتیں کرنا چھوڑ، دیکھ میرا امام سخی کتنا ہے، دیکھ میرا امام کریم کتنا ہے، میرا امام لجپال کتنا ہے۔ عزتران امام عالی مقام، بس احمد تمام کر رہا ہوں، بس اس نے یہ کہا بس سارا کچھ چھوڑ، لا ذرا چھری دے، میں مچھلی کا پیٹ تو کاٹوں اور ہم کھانے کا اہتمام کریں۔ اس نے جو مچھلی کا پیٹ کاٹا تو دیکھا کہ 2 انمول ہیرے برآمد ہو رہے ہیں۔ حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، کہنے لگا تو مچھلی کا اہتمام کر، تو کھانے پینے کا اہتمام کر، میں یہ دونوں ہیرے لے کر جوہری کے پاس جاتا ہوں اور ان کی قیمت لگا کر لاتا ہوں۔ اب جو جوہری کے پاس آیا، جوہری سے کہنے لگا دیکھ تو صحیح یہ قیمت ان کی کتنی بنتی ہے۔ جوہری نگینے دیکھتا ہی رہ گیا، ہیرے دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا جتنے دل چاہے بوریاں بھر کے میرے دولت قدا سے دولت لے جا، اس ہیرے کی جو قدر ہے وہ یا تو یمن میں لگ سکتی ہے، سعودی میں یعنی حجاز مقدس میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی، قیمت ہی نہیں لگ سکتی، حجاز میں اس کی قیمت نہیں لگ سکتی، اس کی قیمت یمنی ادا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا بوریاں بھر کے لے جا۔ اب جو بوریاں بھر کے دولت کے گھر لے کر آیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا نہیں تھا میرا امام بڑا سخی ہے، میرا امام بڑا لجپال ہے۔ عزادار و کرم کی انتہا دیکھو، یہاں امام نے دولت بھی دی، یہاں امام نے کھانے کا اہتمام بھی کیا، بس آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے۔ عزاداران امام عالی مقام یہ سند ہوا کرتی ہے، فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آنکھیں وضو کر لیں۔ عزاداران امام عالی مقام یہاں پر وہ مچھلی بنا رہی تھی اس کی بیوی کہ دق الباب ہوا، کیا دیکھا کہ پہلا شخص ہے کہ جسے نمک لے کر اور روٹی دے آیا تھا، اس نے دروازہ کھڑکایا، اس نے دروازہ دق الباب کر کے کہنے لگا ارے اتنی سخت روٹی ہمیں دے آیا ہے، یہ روٹی بھی رکھ لے۔ اس نے کہا جاج کیوں رہا ہے، اپنا نمک واپس لے جا۔ اس نے کہا نہیں نمک بھی تو رکھ، یہ روٹی بھی تو رکھ لے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دق الباب، کون ہے؟ اب دیکھا کہ وہ مچھلی جس سے لے کر آیا تھا وہ شخص آ گیا، اس نے کہا اس قدر سخت روٹی ہے، یہ روٹی ہم نہیں کھا سکتے، یہ روٹی بھی تو رکھ لے۔ اس نے کہا مچھلی بھی تو رکھ لے۔ عزاداران امام عالی مقام ابھی واپس آیا ہی تھا کہ دوبارہ دق الباب ہوا۔ زوجہ نے کہا اب دیکھ اب کون آیا ہے۔ اب جو دروازہ کھولا تو امام کا وہی نوکر تھا جس نے انہیں دونوں روٹیاں دی تھیں۔ کہنے لگا سید سجاد کہہ رہے ہیں تیرا کام ہو گیا ہے، وہ روٹیاں ہمیں واپس کر دے۔ اس قدر امیر امام عزتران امام عالی مقام، کون جانے سید سجاد کون،
کون جانے زین العابدین کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے پروردگار عالم نے زین العابدین قرار دیا. اللہ اکبر، العظمت للہ. دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ کی آنکھیں آمادہ ہیں، بس آنکھوں پر دستک دینی باقی رہ گئی. یہ وہ زین العابدین، ان کی والدہ گرامی جناب شہر بانو، ان کے والد گرامی سلطان کربلا حضرت امام عالی مقام. وہ وقت آ گیا جس کا زین العابدین سے وعدہ تھا. امام نے چلنے سے پہلے زین اللباس سے پوچھا تھا، سجاد دو طرح کے جہاد ہیں میرے لال، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. تو سجاد نے کہا تھا، بابا جان بڑے بیٹے کو بڑا کام کرنا چاہیے. بابا جہاد اکبر میں کروں گا، جہاد اصغر آپ کیجئے. عزادران امام عالی مقام سید سجاد نے یہ وعدہ تو کر لیا. امام نے سید سجاد سے کہا، سجاد میرے لال ذرا بابا سے پوچھ تو لے کہ جہاد اصغر کسے کہتے ہیں اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں. کہا بابا جان جی حکم کیجئے، ذرا بتائیے تو صحیح، آپ امام زمانہ ہیں، سلطان کربلا کا دور امامت. فرمایا بابا آپ امام زمانہ ہیں، بابا ذرا بتا تو دیجئے، ذرا تشریح تو فرمائیے کہ یہ جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے. فرمایا وہ میرے لال سجاد کہ اپنے خانوادہ کو لے کر مدینہ سے رخصت ہونا یہ جہاد اصغر ہے. کربلا معلیٰ میں پہنچنا، حج نہ کرنے دینا یہ جہاد اصغر میں ہے. اور پھر کربلا معلیٰ میں پہنچنا، کربلا معلیٰ میں پہنچ کر میرے لال سجاد 2 محرم کو کربلا میں پہنچنا، 7 محرم کو پانی کا ختم ہو جانا، 9 محرم الحرام کو حور کا آنا، 10 محرم الحرام کو میرے لال سجاد عباس جیسے شہنشاہ کے بازو قلم ہونا، 6 ماہ کے علی اصغر کو تیر لگنا، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پیوست ہو جانا. اے میرے لال سجاد تیرے بابے کا شہید ہو جانا، اصحاب کا شہید ہو جانا، یہ سب کا سب جہاد اصغر ہے. عزادارو اس وقت تیرا مولا سجاد بابا کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بابا اس قدر مصیبتیں آ جانا یہ جہاد اصغر ہے. بابا پھر جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اب میرے مولا نے کہا میرے لال سجاد شام غریبہ میں پوپھیوں کے سر سے چادریں چھن جانا، اے میرے لال شام غریبہ میں آگ لگ جانا، اے میرے لال سجاد پھر اس سے بڑھ کر مصیبت کہ تجھے پوپھیوں کو کربلا کے کربلا سے لے کر شام تک جانا. سجاد شام کا دربار کوئی عام دربار نہیں، شرابیوں کا دربار. انما یرید اللہ کی مصداق پوپھیاں انہیں لے کر شامیوں کے درمیان چلے جانا. سجاد یہ جہاد اکبر ہے. سجاد کا چہرہ اقدس زرد پڑ گیا، کہا بابا وعدہ جو کر لیا ہے بابا تیرا دین سجاد بچائے گا. عزاداران امام عالی مقام العظمت للہ، آپ کی آنکھیں باوضو ہیں. بس عزادارو بس تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد جب مدینہ میں آ گئے 40 سال امام خون روئے ہیں نا. آپ نے اکثر سنا ہے خون رونے والا قیدی سجاد. عزادارو امام آ گئے تھے کربلا معلیٰ سے، جب واپس آئے ہیں میرے مولا مدینہ میں. عزادارو مولا کا ایک صحابی ہے زحمت تمام، مولا کا صحابی ہے ابن منظر اس کا نام ہے. ابن منظر نے مولا سے کہا امام بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ غربت کہاں پر آئی ہے، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر آئی ہے. سید سجاد نے رو کر کہا میری بہن کے سوال سجاد کو کھا گئے ہیں، سجاد کو اس کی بہن کے سوال کھا گئے. عزادارو ابن منظر کہتا میں دوسرے دن بھی آیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں دوسرے دن بھی آیا. میں نے زین اللباس سے آ کر کہا مولا آج بیان کر دیجئے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، مولا سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے. زین اللباس نے بلا تشبیہ کہا سکینہ کے سوال سجاد کو کھا گئے ہیں. عزادارو کہتا میں تیسرے دن بھی آیا، اب میں نے آ کر سوال کیا مولا وہ کوفے کا بازار کجا، مولا وہ شام کا دربار کجا، مولا وہ پوپھیوں کے ساتھ شرابیوں کا دربار کجا. لیکن مولا سمجھ نہیں آتی، میں آج 3 دن سے پوچھ رہا ہوں، آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں بہن کے سوال سجاد کو کھا گئے ہیں. مولا بتائیے تو صحیح وہ سوال کیا تھے. عزادارو تڑپ کر کہنے لگا میرا مولا ابن منظر تو بتا، میری بہن سکینہ کو جب شمرت تماچے مارتا، تماچے مار کر کہتا بلا عباس کو، بلا عباس کو. سکینہ مجھ سے آ کر کہتی
کہ سجاد شمر سے کہے کہ مجھے تانے نہ مارے، تماچے مارتا رہے، یہ جب تم مجھے تانے مارتا ہے میں یہ دیکھتی ہوں میرے چچا کا سر اقدس گھوڑے کے سر سے ٹکراتا ہے۔ عزاداران امام عالی مقام سجاد آ گئے تھے۔ عزاداروں بس ایک بار سید سجاد آج 23 کی شب ہے نا، عزاداروں سوال ہے ان ظالموں سے، عزاداروں سجاد ویسے بھی دنیا سے چلے جاتے، عزاداروں یہ قیدی سجاد عزاداروں جب واپس مدینہ میں آئے 23 محرم الحرام کو عابد بیمار کو وہی زہر دیا گیا جو حسن مجتبیٰ کو دیا گیا تھا۔ سید سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، سجاد کبھی دائیں کروٹ لیتے، سجاد کبھی بائیں کروٹ لیتے۔ عزاداروں 25 محرم کا دن آ گیا، بس ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ 25 محرم کو عابد بیمار تڑپنے لگے، باقر العلوم کو بلا لیا، راز امامت منتقل کیے، سجاد تڑپنے لگے، تڑپتے تڑپتے سجاد کو خون کی قے ہوئی، سجاد کا چہرہ اقدس شام کی طرف مڑ گیا، شام کی پہاڑیوں کی طرف دیکھ کے سجاد نے کہا او شام کے پہاڑوں میں تنہا سو جانے والی میری پھپھی اماں زینب، تیرے سجاد کو تو نے کربلا سے شام تک کئی بار بچایا، پھپھی اماں تیرے سجاد کو آج زہر مل گئی ہے، پھپھی اماں سجاد کی خبر لے یا حسین۔